حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت خضر علیہم السلام۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر کے اس ویڈیو کو واچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور پوری ویڈیو کو واچ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت کو پا سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننا دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا سن کر فرعون نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کروائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش کروائی۔ جوانی میں ایک قبطی کے قتل ہونے کے بعد مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کئی سال تک آپ علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی شہزادی حضرت صفورہ سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ راستے میں مقدس وادی طوا میں نبوت و رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف ہوئے۔ یہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی پروانہ نبوت عطا ہوا۔ یہاں سے مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کو دعوت توحید دی اور پیغام رسالت پہنچایا۔ فرعون نے اسے قبول نہ کیا اور جادوگروں کے ذریعے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریا کے پار تشریف لے گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر تباہی و بربادی سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بچڑا پوجنے، تورات عطا ہونے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات وغیرہ کے اہم واقعات رونما ہوئے۔ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام موسیٰ علیہ السلام، لقب کلیم اللہ، صفی اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب نسب نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہی نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے اور 120 برس عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آئیے احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوعہ کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا اور وہ تر و تازہ تھے، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا اور جسم کو چھپا کر رکھنا پسندیدہ اوصاف
اور کئی صورتوں میں شریعت کو مطلوب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان اوصاف سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اب آئیے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام تھے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں فرعون کو دینے کے لیے۔ صحائف اور تورات کا نزول، اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کو کتاب الہی تورات عطا کی اور آپ کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اس کتاب سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ترجمہ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 117۔ اب آئیے دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ فرعون کی طرف جانے کا حکم عطائے معجزات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ فرعون کے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو تبلیغ میں نرمی کی ہدایت فرمائی تھی، اور قرآن پاک میں مزید نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔
ہماری خواتین اور مرد حضرات کے لیے ایک نصیحت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی دختر شعیب کی شرم و حیا کا بطور خاص ذکر فرمایا، کیونکہ شرم و حیا اور پردے کا خیال رکھنا پچھلے زمانوں میں بھی شریف لوگوں کی خاص علامت رہا ہے۔ قرآن مجید کے اس درس حیا میں ان عورتوں کے لیے نصیحت ہے جو بے پردہ سڑکوں، بازاروں اور دکانوں پر پھرتی ہیں، سج دھج کر دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم شرم و حیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بات میری سچ ہے لیکن تلخ سے لہجے میں ہے، حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہے، اور قیمتی ہر شے حفاظت چاہتی التمش، اور اگر یوں ہی سڑکوں پہ چھوڑ دو تو خطرے میں ہے۔ اور دین و تبلیغ کے معاملے میں ایک نصیحت علماء اکرام کی جانب سے اور فقہاء اکرام کی جانب سے یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی نصیحت کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ نصیحت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس بیان سے آپ ایک سبق حاصل ضرور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سرکش فرعون کی طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجتے وقت انہیں نرمی کے ساتھ تبلیغ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے اور اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، ٹیک کیئر، سی یو سون انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں آپ کو معتبر کتاب کی روشنی میں بتائی گئی ہے، اور کسی کو بھی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ سیرت الانبیاء صفحہ نمبر 526 کے آگے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی شک ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔